یا ہم سے بہت زیادہ گناہ ہوئے، یا پھر اگر ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کو کہا جا رہا ہے تو کیا ہم بہت گناہگار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، میں آپ کو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے استغفار کی ویڈیو اور بہت سارے ایسے وظائف کی ویڈیو آپ کو شیئر کرتی ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو پرسکون بنانے میں مدد کرتی ہے۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آپ کو انہی وظائف کو بتاتی ہوں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتی ہوں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، میں آپ کو ہمیشہ استغفار کی ویڈیو شیئر کرتی ہوں، لیکن لوگوں میں یہ کنفیوژن ہوتا ہے یا پھر بہت سے لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ کیا استغفار صرف گناہگاروں کو کرنا چاہیے؟ کیا استغفار جو ہے وہ صرف گناہگاروں کے لیے ہے، یا ہم سے بہت زیادہ گناہ ہوئے، یا پھر اگر ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کو کہا جا رہا ہے تو کیا ہم بہت گناہگار ہیں؟ نہیں، استغفار گناہگاروں کے لیے نہیں ہے۔ استغفار ایک عمل ہے۔ جس طرح سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جس طرح سے ہم دعائیں کرتے ہیں، جس طرح سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے استغفار کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا کہ اللہ میری مغفرت کر، یہ بھی ایک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اگر یہ چیز استغفار صرف گناہگاروں کے لیے ہوتی تو نعوذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گناہگار تھے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، ان کو کوئی بھی گناہ کبھی جو ہے ان سے ہوتی نہیں تھی، اور اگر ہو بھی جائے تو اللہ نے ان کو پہلے سے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر رکھا تھا۔ لیکن پھر بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ 100 سے 70 مرتبہ جو ہے استغفار کیا کرتے تھے۔ تو سوچیں کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، لیکن ہمارا رب کتنا رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو اگر آپ دیکھیں تو ہم استغفار ہمیں ہمیشہ اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ ہم بہت گناہگار بھی ہیں، اور یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک عمل ہے، ہمیں ہمیشہ یہ چیز کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارا رب اتنا رحمان ہے کہ وہ استغفار کے بدلے ہمیں صرف معاف نہیں کرتا ہے بلکہ ہمیں نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہماری دنیا کو بھی بہتر بنا دے گا، ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا دے گا۔ تو سوچے، ایک چھوٹا سا عمل ہے استغفار ایک چھوٹا سا عمل، لیکن وہ ہماری دنیا کو بھی بہترین بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس میں کوئی طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ عمل بتایا ہے کہ استغفار جو کرے گا اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی، اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ لیکن بہت سی بار یہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اب بھی اگر آپ مجھے بتا دیتے ہیں کہ کتنا پڑھنا ہے، کس تعداد میں پڑھنا ہے، اچھا ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، کس کس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو وہی چیزیں بتاتی ہوں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو میں آپ کو یہی چیز بتاتی ہوں کہ قرآن و حدیث سے کوئی بھی تعداد ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی 100 سے 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، وہ جبکہ بخشائے تھے، لیکن ہم اتنے گناہگار ہیں تو ہمیں چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ چلتے پھرتے ہمیں اذکار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ وہ گھر مردہ ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر صرف یہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم اذکار کرتے ہیں، بلکہ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں، جب ہمیں استغفر اللہ کی توفیق ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی توفیق ملتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ جب ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت سے بھی نوازا کہ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہے، ہم اپنے گناہوں کی شرمندگی کے ساتھ اللہ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کو جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور ان کو یہ نعمت ملی تھی کہ ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً رجوع کیا،
اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، لیکن وہ شیطانوں میں سے ہوتا ہے جو غلطی کر کے اپنی ضد پہ اڑا رہے، انہیں غلطی کا احساس نہ ہو، ان کو توبہ کی توفیق نہ ملے۔ بے شک جن کو توبہ کی توفیق ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر یہ جو توبہ کرنے کی توفیق ہمیں ملی، ہمیں اللہ نے شیطانوں میں نہیں رکھا، اللہ نے ہمیں آدم علیہ السلام کی طرح، وہ تو پیغمبر تھے لیکن ہمیں ان انسانوں میں رکھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہونا چاہتا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے، اسی لیے ہم استغفار کرتے ہیں، بلکہ اس کے بدلے میں ہمیں بہت ساری نعمتیں بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندے جب استغفار کریں تو اسے نعمتوں سے نوازا جائے۔ استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا رکھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو میں بھی بتاؤں گی کہ استغفار کے کتنے سارے فوائد ہیں۔ لیکن استغفار قبول ہونے کی کیا کیا شرائط ہے، اس شرط کو بھی آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم استغفر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اس کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں پھر اس کے فائدے دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اور کچھ لوگ اتنے ناصبرے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے گناہ نظر نہیں آتے ہیں کہ انہوں نے کتنے گناہ کر رکھے ہیں یا وہ کب سے گناہ کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک توبہ پہ بھی آپ کی دعا کو سن لیتا ہے، آپ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اگر تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے، اگر تھوڑی سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں اچھے دن بھی دکھانے والا ہے، اور ہم بہت گناہ گار ہیں، یہ چیز سوچ کے ہمیں صبر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ضرور بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار جو پلٹ کر آئے، ایک بار جو توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ ایسے میریکلز اسٹوری شیئر کرتی ہوں جو استغفار سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے، لیکن جس کے اندر صبر نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے میرے انسٹا میں ایسے لوگ بھی میسج کرتے ہیں جن کو میں نے 1000 بار بتا دیا ہے کہ آپ صبر کے ساتھ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی جس دن رحمت ہوگی انشاءاللہ آپ کے اوپر، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات کو سنبھال لے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آج ایک مسئلہ، کل ایک مسئلہ، پرسوں ایک مسئلہ، مطلب ان کے پاس صرف مسئلے ہی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ مسئلے میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جب سارے مسئلوں کا حل میں نے ان کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، اور آپ کے معاملات چاہے جیسے بھی ہوں، آپ کے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے گا، ہر معاملے کو سنبھال لے گا۔ لیکن کچھ لوگوں کے اندر بالکل بھی صبر نہیں ہوتا ہے، یہ چیز دیکھ کر مجھے بہت برا لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے ان کے اندر صبر نہیں ہوتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ ناصبرے ہوتے ہیں۔ انہوں نے آج کل یا 2 دن استغفار کیا اور چاہتے ہیں کہ بس آج ہی ہمارا کام بن جائے، تو میرے پاس ایسی کوئی پاور نہیں ہے کہ میں نے آپ کو وظیفہ بتا دیا، میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ بس اس کا کام آج ہی کر دے۔ ہم بس دعا کر سکتے ہیں، میں بھی دعا کرتی ہوں، آپ بھی دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت ظاہر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن جو انسان بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کے سارے معاملات کو سنبھال لیتا ہے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ صبر کے ساتھ استغفار کرتے رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کو بالکل بھی نہ چھوڑیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی زندگی میں چینجز آئیں گے۔ میں آپ کے لیے ایسے موٹیویشنل ویڈیوز لاتی رہتی ہوں۔ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔